سالار میرا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ اس نے محبت سے اپنا دوسرا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا تو میں شرما کر رہ گئی۔ سالار کی محبت میرے دل کو سیراب کر رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا زندگی کی ساری خوشیاں میرے دامن میں آ گری ہیں۔ میں سالار کی طرف دیکھ کر یہی سوچ رہی تھی، تبھی اس نے محبت سے میرے رخسار کو چھوتے ہوئے کہا کہ ہادیہ میری جان، میں تمہیں بہت سا پیار کرنا چاہتا ہوں۔ سالار کی یہ بات سنتے ہی میرے کان کی لو گرم ہونے لگی۔ میں نے کہا میں بھی آپ کی محبت پا کر اپنے آپ کو دنیا کی خوش نصیب لڑکی سمجھتی ہوں۔ تبھی سالار بولا میں چاہتا ہوں تم دلہن کے روپ میں آج رات مجھے ملو، میں تمہیں اپنی دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں حیرانگی سے سالار کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے سالار کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچا اور بولی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر وہ مسکرایا اور بولا کہ کیا تم اپنی جان پر اعتبار نہیں کرتی، اپنے سالار پر؟ میں تمہارا سالار ہوں، تمہارا اپنا۔ اس کی یہ بات سن کر میں تھوڑی مطمئن ہوئی اور بولی نہیں، اعتبار تو تم پر بہت زیادہ کرتی ہوں، لیکن سالار جھٹ سے میری بات کو کاٹا، بولا بس لیکن ویکن کچھ نہیں، تم آج رات مجھے ملو گی بس، نہیں تو میں ناراض ہوں۔ میں سالار کی ناراضگی سے گھبرا گئی اور بولی ٹھیک ہے بابا، ناراض نہ ہو، میں آپ سے ملوں گی، لیکن کیسے اور کہاں؟ تب سالار نے جواب دیا کہ میرے پاس لائبریری کی خفیہ چابیاں ہیں، جب یہ کالج خالی ہو جائے گا، رات ہونے لگے گی تو تم یہاں آ جانا، یا میں خود تمہیں تمہارے گھر سے پک کر لوں گا، بس تم کسی نہ کسی طرح کوئی بہانہ کر کے وہاں سے نکل جانا۔ میں لائبریری کھولوں گا اور میں اور تم ایک ساتھ ڈھیر سارا ٹائم گزاریں گے۔ یہ سب تو میں جانتی تھی کہ یہ سب غلط ہے، لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتی جو سالار کی محبت میں بری طرح سے پاگل تھا۔ تبھی میں نے جواب دیا ٹھیک ہے، میں تم سے ملنے آؤں گی سالار۔ سالار نے ایک پیک میرے ہاتھ میں پکڑایا اور بولا اس میں وہ سوٹ ہے جو تمہیں پہن کر میرے پاس آنا ہے، یہ بہت چاہت اور محبت سے میں نے تمہارے لیے لیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ میں کیسے راضی ہو گئی۔ شاید سالار کی اتنی محبت پا کر میں اسے منع ہی نہ کر سکی، یا پھر میں خود سالار سے ملنا چاہتی تھی، یہ بات میں نہ جان پائی۔ رات کے وقت جب ابو اپنے کمرے میں سو رہے تھے، میں نے موقع کو غنیمت سمجھا اور میں وہ کپڑے پہن کر تیار ہوئی اور ان کی آنکھ بچا کر گھر سے نکلی۔ سالار کو میں نے پہلے ہی کال کر دی تھی۔ سالار مجھے گھر سے پک کر کے لے گیا۔ میں کالج پہنچی تو سالار نے لائبریری کا دروازہ خفیہ چابی سے کھولا، جو نہ جانے کیسے اس کے پاس تھی اور اس کے بارے میں کسی کو بھی نہ پتا تھا۔ میں ذرہ برابر بھی پریشان نہ تھی، کیونکہ سالار میری محبت میرے ساتھ تھا۔ اب میں ساری دنیا کی پرواہ کیے بنا سالار کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی ہم لائبریری کے اندر داخل ہوئے تو سالار نے لائٹس جلائیں اور پھر کتابوں کی الماری گھسیٹتے ہوئے ایک طرف کر دی۔ اس کے پیچھے نیلے رنگ کی شیٹ لگی تھی۔ میں حیران رہ گئی، کیونکہ سالار نے جیسے ہی اس شیٹ کو پیچھے کیا تو میں ششدر تھی، کیونکہ یہاں پہلے تو کوئی دروازہ نہ تھا۔ آج شیٹ کے ساتھ ایک دروازہ نظر آیا، جسے میں شیٹ سمجھ رہی تھی، یہ کوئی شیٹ نہیں، یہ دروازہ تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور وہ دروازہ کھول دیا اور میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ اس کمرے کے بارے میں تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ اتنی دیر سے میں اس کالج میں پڑھ رہی تھی، لیکن آج تک ابھی تک یہ نہیں سنا تھا کہ یہاں پر کوئی خفیہ دروازہ بھی ہے۔ سالار محبت سے میرا ہاتھ تھامے اس خفیہ کمرے میں لے گیا۔ اس کے بعد سالار نہ جانے کہاں چلا گیا۔ میں بہت زیادہ خوف محسوس کر رہی تھی۔ اچانک سے اس کمرے میں اندھیرا چھانے لگا۔ میں ڈرتی ہوئی سالار کو پکار رہی تھی، سالار آپ کہاں ہیں؟ پلیز سالار لائٹس آن کریں، مجھے بہت زیادہ ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ میں ڈر اور خوف کے مارے بار بار سالار کو پکار رہی تھی۔ تبھی اچانک سے اس کمرے کی لائٹ دوبارہ سے جلنے لگی۔ میں نے خود کو ایک بڑی سی دیوار میں لگے شیشے کے سامنے پایا۔ میں دلہن کے روپ میں قیامت ڈھا رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس عجیب و غریب کمرے میں مجھے اپنا یہ سجا دھجا روپ بھی خوف میں مبتلا کر رہا تھا، اور میں جان گئی تھی کہ اب سالار میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے،
کیونکہ شادی کے بغیر یہ سب ابھی کچھ یہی میں سوچ ہی رہی تھی، تبھی سالار کے مضبوط ہاتھوں نے میری کمر کو چھوا اور اس نے اپنے بازوؤں میں میری نازک کمر کو بھر لیا۔ میں جان چکی تھی کہ سالار کیا کرنا چاہتا ہے۔ میں نے شرماتے ہوئے جیسے ہی شیشے میں سالار کو دیکھا، میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین ہی کھسک گئی۔ وہ سالار جس کو میں بے انتہا محبت کرتی تھی، اس کی شکل اور جسم انسانوں والا نہ تھا، وہ تو ایک خوفناک۔ میرا نام ہادیہ ہے، میری عمر 22 سال ہے۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، لیکن اس کے باوجود ماں اور باپ دونوں کے پیار سے محروم رہی۔ یہی میری بدقسمتی تھی جس کی وجہ سے میں احساس کمتری کا شکار تھی۔ جب سے ہوش سنبھالا، ماں اور باپ دونوں کو ہی لڑتے جھگڑتے دیکھا تھا۔ میری ماں ہر دوسرے دن ابو سے جھگڑا کر لیتی، ناراض ہو کر مائکے چلی جاتی اور مجھے میرے باپ کے پاس ہی چھوڑ جاتی۔ میرے ابو کا میڈیکل اسٹور تھا، وہ سارا دن ادھر گزار دیتے اور رات گئے گھر آتے۔ مجھے میرے ابو میری تائی کے پاس چھوڑ دیتے۔ تائی مجھے سنبھالتی، ساتھ میں میری ماں کو کوستی۔ ہر دوسرے دن میرے ابو میری امی کو منا کر لاتے، لیکن ان دونوں کا جھگڑا ختم ہی نہ ہوتا۔ آخرکار ایک دن میری ماں نے طلاق کا مطالبہ کر دیا اور میرے باپ نے بھی ماں کو طلاق دیتے ہوئے پل بھر کے لیے بھی نہ سوچا کہ میری بیٹی کا کیا ہوگا۔ جب میں 8 سال کی تھی، تائی بھی جائیداد کے معاملے میں ابو سے ناراض ہو گئی اور مجھے اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا۔ اب میں اسکول سے گھر آتی تو گھر میں اکیلی ہوتی۔ ابو کا کوئی بھی رشتہ دار ابو کے سخت مزاج کی وجہ سے ہمارے گھر نہ آتا۔ میں اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی ہر وقت ڈری سہمی رہتی، کیونکہ ابو ذرا ذرا سی بات پر مجھے ڈانٹ دیتے تھے۔ نہ جانے ان میں اتنا غصہ کیوں بھرا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے تو میری ماں نے ان سے طلاق لی تھی۔ ابو نے مجھ پر بہت زیادہ پابندیاں لگائی ہوئی تھیں، اسی وجہ سے میں ان سے زیادہ بات بھی نہ کرتی، بلکہ ان کے پاس خود ہی اتنا ٹائم نہ ہوتا۔ جب کبھی بھی گھر آتے تو بس مجھے ڈانٹتے ہی رہتے تھے۔ کبھی کبھی تو میرا دل کرتا تھا کہ ماں کی طرح میں بھی انہیں چھوڑ کر چلی جاؤں، لیکن پھر سوچتی کہ جو مرضی بھی ہے، ہیں تو میرے ابو ہی۔ کوئی بھی ایسا نہ تھا جس سے میں اپنے دل کی بات کرتی۔ کبھی کبھی تو ساری رات میں روتے ہوئے ہی گزار دیتی تھی، لیکن ماں باپ کی توجہ نہ ملنے کے باوجود میں بہت زیادہ ذہین تھی اور خوبصورتی میں بھی با کمال تھی۔ میری گوری رنگت، تیکھی ناک، بڑی بڑی جھیل جیسی آنکھیں، ہر لحاظ سے میں مکمل تھی۔ لیکن میرے ماں باپ کی توجہ مجھے پوری عمر نہ مل سکی، جس کی وجہ سے مجھے ایسے لگتا تھا کہ کوئی بھی مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، یا پھر وجہ یہ تھی کہ میں خود ہی لوگوں سے دور رہتی تھی، کیونکہ شروع سے ہی اکیلی رہی تھی۔ میری اسکول میں بھی کوئی اتنی گہری دوست نہ تھی، بس بات چیت تک ٹھیک تھا، ہر کسی سے بات کر لیتی، اگر کوئی کام ہوتا نہیں تو زیادہ تر خاموشی رہتی اور اپنی پڑھائی میں مگن رہتی۔ اکثر لڑکیاں اپنے ماں باپ کے بارے میں بات کرتی تھیں کہ میری ماں نے میرے لیے یہ ایسے کیا، میرے باپ نے میرے لیے ایسے کیا۔ یہ سب کچھ سن کر میرے تن بدن میں آگ لگتی تھی، میرا اندر جھلس جاتا تھا کہ آج تک میرے ماں باپ نے کبھی مجھ سے اس طرح پیار نہیں کیا، اور مجھے لگتا تھا سب لوگ ہی مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کوئی بھی مجھے محبت بھری نظروں سے نہیں دیکھتا۔ اور میں سوچتی تھی کہ میری ماں تو کتنی خود غرض تھی، نہ اس نے جا کر دوسری شادی کر لی اور اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی ہے، کبھی دوبارہ مڑ کر میری طرف نہ دیکھا۔ اور باپ، اس کو تو جیسے مجھ سے زیادہ اپنا کاروبار ہی عزیز تھا۔ میرا تو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ میں نے میٹرک بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا، لیکن میری اس کامیابی پر کوئی بھی خوشی میں میرے ساتھ شریک ہونے والا نہ تھا۔ لیکن میں نے خود کو دلاسا دینے کی کوشش کی اور ہمت کی کہ میں اپنے لیے پڑھ رہی ہوں اور محنت بھی اپنے لیے کر رہی ہوں۔ کسی کے خوش ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے اپنے ابو کو بھی اپنے اچھے نمبروں کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے سرسری سا میرے رزلٹ کارڈ کو دیکھا اور بولے ٹھیک ہے، آگے کالج میں داخلہ دلوا دیتا ہوں۔ میں بھی آگے پڑھنا چاہتی تھی، اسی لیے کالج میں داخلہ لے لیا۔ میں اسکول کی طرح کالج میں بھی اپنی پڑھائی دل لگا کر کرتی تھی۔ کالج کی کوئی بھی لڑکی مجھ سے زیادہ بات چیت نہ کرتی، یا پھر شاید میں ہی خود ہی سب سے دور دور رہتی تھی، لیکن مجھے محسوس ہوتا تھا
کہ سب لوگ ہی مجھے ناپسند کرتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں نے BS کیمسٹری میں نیا داخلہ لیا تھا۔ یہ میرا BS کیمسٹری کا پہلا سیمسٹر چل رہا تھا اور میں دل لگا کر اپنی پڑھائی کر رہی تھی۔ میں اس وقت بھی اپنی پڑھائی بہت دل لگا کر کرتی تھی، کیونکہ یہ کتابیں ہی میری بہترین دوست تھیں اور ان کتابوں سے ہی میں دل لگا لیتی تھی۔ باقی اور تو کوئی تھا نہیں جس سے اتنی بات چیت کرتی، نہ ہی گھر میں کوئی ایسا تھا جس کے ساتھ میں تھوڑی دیر بات کر لیتی۔ یہی وجہ تھی کہ میں بہت زیادہ خاموش طبیعت کی لڑکی تھی۔ شاید اسی وجہ سے میری دوستیں بھی بہت کم تھیں۔ ایک دن میں آرگینک کی کتاب لے کر بیٹھی۔ فری پیریڈ میں پڑھ رہی تھی، کیونکہ یہ وہی سبجیکٹ تھا جو مجھے تھوڑا مشکل لگتا تھا، کیونکہ اس کا پرماننٹ ٹیچر ہی نہ تھا۔ جب سے میں کالج گئی تھی اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ کبھی کوئی ٹیچر آتا اور سرسری سا پڑھا دیتا جس کی مجھے بالکل بھی سمجھ نہ لگتی۔ میں اس پیریڈ میں آرگینک کو ہی اسٹڈی کر رہی تھی، تبھی دو لڑکیاں جو میری ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھیں وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھیں کہ یار کمال کی پرسنالٹی ہے جو نیا آرگینک کا ٹیچر آیا ہے۔ تبھی دوسری لڑکی بولی چپ کرو وہ آ گئے ہیں۔ میں نے بے ساختہ ہی نظریں دروازے کی طرف اٹھائیں تو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بلیک کلر کے پینٹ کوٹ میں ملبوس نوجوان ہاتھ میں فائل لیے کلاس روم میں داخل ہوا۔ انہوں نے کلاس میں آتے ہی اپنا تعارف کروایا۔ میرا نام سالار سکندر ہے، میں آپ کا نیا ٹیچر ہوں، آج سے آرگینک میں ہی آپ کو پڑھاؤں گا۔ میں ہکا بکا اس پروفیسر کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ یہ انتہائی پروقار شخصیت کا مالک تھا اور انتہا کا خوبصورت تھا۔ اس کی پرسنالٹی ہی ایسی تھی کہ خود بخود ہر لڑکی ان کی طرف کھینچی چلی جاتی، اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میں جو آج تک لوگوں سے دور بھاگتی رہی، کوئی بھی ایسا نہ تھا جسے دیکھ کر میرے دل کو کبھی کچھ ہوا ہو۔ آج یہ واحد انسان تھا جسے دیکھتے ہی نہ جانے میرا دل کیوں مجھے بار بار اصرار کر رہا تھا کہ میں اس کو جی بھر کر دیکھوں۔ اپنا تعارف کروانے کے بعد پروفیسر سالار حیدر نے تمام طلبہ سے کہا کہ وہ اپنا تعارف کروائیں۔ سب نے اپنا اپنا تعارف کروایا۔ جیسے ہی میری باری آئی تو میں کھڑی ہوئی۔ نہ جانے کیوں میں اتنا ہچکچا رہی تھی، حالانکہ آج تک کبھی بھی لیکچر میں میں اتنی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتی تھی، بلکہ ہر سبق میں پارٹیسپیٹ کرتی۔ لیکن نہ جانے کیوں اس پروفیسر سالار حیدر سے بات کرتے ہوئے میری زبان کیوں بوکھلا رہی تھی۔ میں نے خود کو مطمئن کرنا چاہا، بولی میرا نام ہادیہ ہے، ہادیہ اعجاز۔ تبھی پروفیسر سالار سکندر نے مجھ سے پوچھا کہ مس ہادیہ اعجاز، آپ کا ڈریم کیا ہے، کیا بننا چاہتی ہیں؟ سالار کی یہ بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دوبارہ پوچھا، آپ نے اپنا ڈریم نہیں بتایا، آپ کا ڈریم کیا ہے؟ کیا کرنا چاہتی ہیں آگے فیوچر میں؟ کیا کرنے کا پروگرام ہے؟ تبھی نہ جانے کیوں بے ساختہ میری زبان سے نکل گیا کہ سر میں نے کبھی خواب نہیں دیکھے۔ میری یہ بات سن کر سر سالار مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کوئی بھی جواب نہ دیا اور بولے کہ ٹھیک ہے آپ اپنی سیٹ پر بیٹھ جائیں۔ میں نے نوٹ کیا کہ میں مسلسل ان کی آنکھوں کا مرکز بنی ہوئی تھی اور وہ پوری کلاس سے مخاطب تھے، لیکن دیکھ صرف میری طرف رہے تھے۔ مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ اس سے پہلے کسی نے مجھے اس انداز سے نہیں دیکھا تھا۔ میں گھر آ کر بھی سوچتی رہی کہ نہ جانے وہ مجھے کیوں ایسے دیکھ رہے تھے۔ پھر اس کو اپنا وہم سمجھ کر جھٹلا دیا۔ سوچا کہ میری اتنی اوقات کہاں کہ کوئی مجھے ایسے دیکھے۔ لیکن پھر ہر روز میں محسوس کرتی سر سالار مجھے دوسری کلاس سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ میں جیسے ہی ان کی طرف دیکھتی تو مجھے ان کی آنکھیں عجیب سی محسوس ہوتی۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے۔ انگلش ڈپارٹمنٹ کی ایک لڑکی غائب ہو گئی۔ پورے کالج میں شور مچ گیا کہ انگلش ڈپارٹمنٹ کی لڑکی اچانک سے ہی غائب ہو گئی ہے۔ نہ تو وہ گھر پہنچی ہے، نہ ہی وہ کالج میں ہے۔ سب کے سب ٹیچرز بہت زیادہ پریشان تھے، کیونکہ آج تک کبھی ایسا ہوا ہی نہیں تھا کہ کالج سے کوئی لڑکی کالج ٹائم میں اس طرح غائب ہو گئی ہو۔ گھر والے بھی بہت زیادہ ہائپر ہو رہے تھے، اور پھر اس لڑکی کا کہیں بھی پتہ نہ چل سکا۔ بہت سے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں سالار کی توجہ کا مرکز بنتی جا رہی تھی۔ یہ بات میں نے اس وقت نوٹ کی جب میری آرگینک کا ٹیسٹ بالکل بھی اچھا نہ ہوا، لیکن جیسے ہی ٹیسٹ چیک ہونے کے بعد ملا تو میرے سب سے اچھے مارکس تھے۔ میں حیران تھی کہ میں نے تو اس کی اتنی تیاری ہی نہیں کی تھی، نہ تو مجھے اس کی اتنی اچھی طرح سمجھ تھی۔
نہ جانے میرا ٹیسٹ اتنا اچھا کیسے ہو گیا، لیکن سر سالار حیدر نے پوری کلاس کے سامنے میری تعریف کی تو مجھے عجیب سی خوشی محسوس ہوئی۔ نہ جانے مجھے ان کی تعریف میں اتنی خوشی کیوں ہو رہی تھی، حالانکہ میں جانتی تھی کہ میرا ٹیسٹ اچھا نہیں ہے، تو پھر انہوں نے مجھے اتنے اچھے نمبر کیوں دیے؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ اسی دن سر سالار نے مجھے کہا کہ ہادیہ، اگر پڑھائی میں کسی بھی قسم کی کوئی مشکل پیش آئے تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتی ہیں، میں ہر طرح سے آپ کی مدد کروں گا۔ اس دن بھی میں نے آرگینک کی اسائنمنٹ بنانی تھی اور مجھے اس کی ذرہ برابر بھی سمجھ نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں سر سالار سے اس کے بارے میں پوچھ لوں۔ میں نے جیسے ہی کلاس میں سر سے اس کے متعلق بات کی کہ سر مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی، تو سر بولے کہ آپ ایسا کریں، جیسے ہی کوئی کلاس فری ہوتی ہے تو آپ فری کلاس میں میرے پاس آ جانا، میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ اس سے اگلی کلاس میری بالکل فری تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اس میں سر سالار کے پاس چلی جاتی ہوں اور ان سے اس بارے میں معلومات لے لیتی ہوں۔ میں فری کلاس میں جیسے ہی سر سالار کے کیبن میں گئی تو وہ وہاں موجود نہ تھے، بلکہ یہاں مجھے ایک عجیب چیز ملی۔ ان کے ٹیبل کے پاس ایک گلاس پڑا تھا۔ میرے پاؤں کی ٹھوکر سے وہ گلاس گرا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ خون سے میرا پاؤں آلودہ ہو چکا تھا۔ میں نے جلدی سے باہر نکل کر پاؤں دھویا تو میری نظر سر سالار حیدر پر پڑی۔ وہ کسی ٹیچر کے ساتھ باتوں میں مگن تھے۔ مجھے دیکھتے ہی میری طرف بڑھے، بولے جی ہادیہ آئیں، انگلش ڈپارٹمنٹ میں ایک کلاس خالی ہے، میں آپ کو آپ کا سارا کام وہاں بیٹھ کر سمجھا دیتا ہوں۔ لیکن میں اس وقت خون کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میں وہیں پر کھڑی رہی۔ سر سالار تھوڑا سا آگے بڑھ گئے، تبھی انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ وہ بولے مس ہادیہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آئیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ سر مجھے لے کر اس کلاس میں چلے گئے۔ انہوں نے مجھے اس ٹاپک کے بارے میں سب کچھ سمجھا دیا اور مجھے بہت اچھے سے سمجھ بھی آ گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں وہاں سے اٹھنے لگی تو سر نے مجھے پیچھے سے آواز دی۔ میں پیچھے کی طرف مڑی تو سر بولے مجھے آپ کی وہ بات بہت پریشان کرتی ہے۔ آپ نے اس دن کہا تھا نا، میں تو ڈریم ہی نہیں دیکھتی۔ آپ اتنی پیاری ہو، کبھی خود کو دیکھا ہے آئینے میں؟ بہت خوبصورت ہو آپ، اور اتنی انٹیلیجنٹ بھی ہو۔ خود کو توجہ دو اور ڈریم دیکھنا شروع کر دو، کیونکہ انسان جو ڈریم دیکھتا ہے وہ کبھی نہ کبھی پوری بھی ضرور ہو جاتی ہے۔ سر کی یہ بات مجھے حیران کر گئی۔ میں اس بات میں سر ہلاتی ہوئی وہاں سے سر سے اجازت لے کر نکل آئی، لیکن سارا دن میں سر سالار کی یہی بات سوچتی رہی کہ کیا سچ میں خوبصورت ہوں؟ لیکن آج تک تو مجھے کبھی کسی نے یہ نہیں بتایا کہ میں اتنی خوبصورت ہوں۔ اس دن میں نے شیشے کو جی بھر کر دیکھا۔ میں واقعی بہت خوبصورت تھی۔ میری گوری رنگت، لمبے سے بال، میری بڑی بڑی جھیل جیسی آنکھیں۔ نہ جانے کیوں مجھے آج اپنا آپ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کے بعد ہر روز ایسا ہی ہوتا۔ میں بہانے سے سر سے ملنے کی کوشش کرتی۔ سر بھی یہی چاہتے تھے کہ میں کسی نہ کسی طرح ان سے ملوں۔ آہستہ آہستہ ہم دونوں کے درمیان تعلقات بڑھنے لگے۔ جب بھی کوئی کلاس فری ہوتی تو سر مجھے اطلاع کر دیتے کہ میں اس کلاس روم میں آ جاؤں۔ اگر کوئی مشکل ہے تو وہ مجھے سمجھا دیں گے۔ اس دن انگلش ڈپارٹمنٹ کے ایک کلاس روم میں سر سالار کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں سر سالار کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ مسلسل مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ تبھی وہ بولے ہادیہ میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ بہت دن سے سوچ رہا ہوں تم سے کیسے بات کروں، کہیں تم برا نہ منا جاؤ۔ تبھی میں بولی نہیں سر ایسا کچھ نہیں ہے، میں نہیں برا مناؤں گی، آپ کریں کیا بات کرنی ہے۔ شاید میں بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ جو کہنا چاہتے ہیں وہ جلدی سے کہہ دیں۔ سر سالار نے جواب دیا اگر تمہیں کوئی بے انتہا محبت کرے اور پھر تم سے اظہار محبت کر دے تو کیا تم اس کی محبت کو ٹھکرا تو نہیں دو گی؟ میں سمجھ تو گئی تھی لیکن پھر بھی حیرانگی سے سر کی طرف دیکھنے لگی۔ تبھی سر سالار ایک گھٹنے کے بل میرے پاؤں کے پاس بیٹھے اور بولے ہادیہ آئی لو یو، میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور اب تو مجھے لگتا ہے میں تمہارے بنا رہ نہیں پاؤں گا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب اور کیسے مجھے تم سے اتنی محبت ہو گئی۔ میں نے اپنے حلق سے تھوک کو نکلا۔ سر کی بات سن کر میرے پورے جسم سے تپش نکلنے لگی۔ آج تک مجھے ایسا کسی نے نہیں بولا تھا۔ میں حیران تھی کہ اتنی پرسنالٹی والا بندہ جس کو ہزاروں لاکھوں خوبصورت لڑکیاں مل سکتی تھیں،
وہ مجھ سے اس طرح اظہار محبت کر رہا ہے۔ اندر سے میں بہت خوش تھی۔ میری اس حیرانگی کو بھانپتے ہوئے سر سالار نے کہا، میں نے تو تم سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا، اب میں تم سے جواب ہاں میں چاہتا ہوں۔ نہ جانے کیوں میں نے بھی بول دیا کہ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ نہ جانے مجھے بھی کب اور کیسے آپ سے محبت ہو گئی۔ میری یہ بات سن کر سالار کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا اور میں بھی بہت خوش تھی، لیکن میں کئی دن تک یہی سوچتی رہی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ لیکن میں خود بھی تو اس سے محبت کرتی تھی۔ میں خود بھی چاہتی تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ ٹائم اس کے ساتھ گزاروں۔ پھر ہر روز ہماری ملاقاتیں بڑھتی گئیں۔ جب کبھی مجھے ذرا سا بھی فری ٹائم ملتا تو میں سر سالار کے کیبن میں چلی جاتی اور وہ مجھے لے کر کسی فری کلاس روم میں چلے جاتے۔ ہم دونوں کی محبت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر سالار حیدر میرے ساتھ نہ ہوا تو میں مر جاؤں گی۔ سالار کی محبت پا کر میں دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی تھی، کیونکہ ایسا پیار کرنے والا شخص کسی کو ملتا ہے۔ اسی دوران بہت سی لڑکیاں کالج سے غائب ہونے لگیں، ان کا کچھ پتہ نہ چلتا۔ دوسرے ٹیچرز کی طرح سالار بھی اس وجہ سے بہت پریشان تھے۔ اس دن جب میری زندگی کا بھیانک دن شروع ہوا، اس دن کی ابتدا اٹھتے ہی میں نے سالار کے فون کال سے کی۔ صبح اٹھتے ہی میں سب سے پہلے سالار کو ایک کال کرتی تھی، اس سے بات چیت کرتی، پھر کالج کے لیے تیار ہوتی، اور مجھے کالج جانے کی بھی بہت جلدی ہوتی تھی۔ آرگینک کی کلاس کے بعد جیسے ہی میں فری ہوئی، سالار نے مجھے اشارہ کیا کہ میں فلاں کلاس میں آ جاؤں، تو میں فوراً سے اس کلاس روم میں پہنچ گئی۔ سالار میری بالکل سامنے والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور میں شرما کر رہ گئی۔ سالار کی محبت میرے دل کو سیراب کر رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا زندگی کی ساری خوشیاں میرے دامن میں آ گری ہیں۔ میں سالار کی طرف دیکھ کر یہی سوچ رہی تھی، تبھی اس نے محبت سے میرے رخسار کو چھوتے ہوئے کہا، ہادیہ میری جان، میں تمہیں بہت سا پیار کرنا چاہتا ہوں۔ سالار کی یہ بات سنتے ہی میرے کان کی لو گرم ہونے لگی۔ تبھی میں نے بھی کہا کہ میں بھی آپ کی محبت پا کر اپنے آپ کو دنیا کی خوش نصیب لڑکی سمجھتی ہوں۔ سالار بولا، میں چاہتا ہوں تم آج رات دلہن کے روپ میں میرے پاس آؤ اور مجھ سے ملو۔ میں تمہیں اپنی دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں حیرانگی سے سالار کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے سالار کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچا اور بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تبھی وہ مسکرایا، بولا کہ کیا تم اپنی جان پر اعتبار نہیں کرتی، اپنے سالار پر؟ میں تمہارا سالار ہوں، تمہارا اپنا۔ اس کی یہ بات سن کر میں تھوڑی مطمئن ہوئی اور بولی، نہیں، اعتبار تو میں تم پر بہت زیادہ کرتی ہوں، لیکن… تبھی سالار نے میری بات کو کاٹا، بولا، بس لیکن کچھ نہیں، تم آج رات مجھے ملو گی بس، نہیں تو میں ناراض ہوں۔ میں سالار کی ناراضگی سے گھبرا گئی، بولی، ٹھیک ہے بابا، ناراض نہ ہو، میں آپ سے ملوں گی، لیکن کیسے اور کہاں؟ اس نے جواب دیا کہ میرے پاس لائبریری کی خفیہ چابیاں ہیں، جب کالج خالی ہو جائے گا، رات ہونے لگے گی، تو تم یہاں آ جانا، میں لائبریری کھولوں گا اور میں اور تم ایک ساتھ ڈھیر سارا ٹائم گزاریں گے۔ یہ سب تو میں جانتی تھی کہ یہ سب غلط ہے، لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتی، جو سالار کی محبت میں بری طرح پاگل تھا۔ تبھی میں نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، میں تم سے ملنے آؤں گی۔ تبھی سالار نے ایک پیکٹ میری طرف بڑھایا، بولا کہ یہ وہ سوٹ ہے جو تمہیں پہن کر میرے پاس آنا ہے۔ میں پتہ نہیں کیسے راضی ہو گئی۔ میں یہ بھی نہیں جانتی تھی، شاید سالار کی اتنی محبت پا کر میں اسے منع ہی نہ کر سکی۔ اس رات جب ابو اپنے کمرے میں سو چکے تھے، میں سالار کا دیا ہوا سرخ کلر کا جوڑا پہن کر اچھی سی تیار ہوئی۔ سالار مجھے لینے گیٹ پر آ گیا تھا۔ میں آنکھ بچا کر گھر سے نکلی اور سالار کے ساتھ چلی گئی۔ سالار مجھے لے کر کالج گیا۔ اس نے اسی خفیہ چابی سے لائبریری کا دروازہ کھولا اور میں سالار کا ہاتھ تھامے اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ اس وقت نہ کوئی اور ڈر اور نہ کوئی خوف تھا، کیونکہ میرے ساتھ میری محبت، میرا سالار تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا میں اس دنیا کی سب سے مضبوط اور طاقتور لڑکی ہوں۔ جیسے ہی ہم دونوں لائبریری میں پہنچے، سالار نے لائبریری کی لائٹس آن کی۔ اس نے میرے ہاتھ کو چھوڑا
اور وہاں پر پڑی کتابوں کی ایک الماری کو گھسیٹتے ہوئے ایک سائڈ پر کر دیا۔ اس کے پیچھے نیلے رنگ کی ایک شیٹ نظر آ رہی تھی۔ نہ جانے کیسے اس نے شیٹ کو کھینچا تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ شیٹ کے اندر ہی بنا ایک دروازہ تھا، اور یہ خفیہ دروازہ، اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے اس عجیب و غریب قسم کے خفیہ دروازے میں داخل ہو گیا۔ نہ جانے کیوں اب مجھے ڈر اور خوف نے آن گھیرا تھا۔ میں گھبرا رہی تھی کہ نہ جانے اب میرے ساتھ کیا ہوگا، اور میں سوچ رہی تھی کہ ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی۔ یہ سب جو میں اور سالار کرنے جا رہے ہیں یہ غلط ہے، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں میں سالار پر اتنا یقین کر رہی تھی، حالانکہ میں جانتی تھی کہ سالار مجھے یہاں کس غرض سے لے کر آیا ہے۔ اس وقت مجھے اپنی عزت خراب ہونے کا ذرا بھی خیال نہ تھا۔ میں تو خود سالار کی محبت پانا چاہتی تھی۔ میں حیران تھی، کیونکہ اس دروازے کے پار ایک عجیب و غریب قسم کی دنیا تھی۔ یہاں گہرے جنگلات تھے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو لائبریری کا وہ دروازہ اچانک سے خود بخود بند ہو گیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ یہاں بس ایک دیوار ہی ہے۔ اس کے بعد سالار میرا ہاتھ تھامے ہوئے ان گہرے جنگلات میں سے گزر رہا تھا۔ میں سالار سے پوچھنے لگی، سالار یہ دروازہ کیسا تھا؟ اور یہ لائبریری کی اندر والی سائڈ، یہ کون سی دنیا ہے؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تبھی سالار میری طرف دیکھ کر مسکرا دیا، بولا یہ وہ دنیا ہے جہاں تمہارا شہزادہ رہتا ہے۔ جیسے ہی میں نے سالار کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ سالار کے ساتھ چلتے ہوئے جہاں میں اتنی زیادہ خوش تھی، وہیں پر پھر مجھے پچھتاوے نے آن گھیرا کہ میں نے یہ سب کیا کیا۔ میرا باپ بے شک سخت مزاج تھا، لیکن مجھے اس طرح اس کی عزت رونتے ہوئے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ بے شک سالار مجھ سے جتنی مرضی محبت کرتا ہے، لیکن ہے تو میرے لیے نامحرم ہی۔ تبھی سالار نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا، بولے مجھے پتا ہے تم اس وقت کیا سوچ رہی ہو۔ تم جو بھی سوچ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے۔ تم میرے ساتھ آئی ہو نا، تو مجھ پر اعتبار کر کے آئی ہو، اور میں تمہارے اس اعتبار کو کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا، کیونکہ سالار حیدر جس چیز کو اپنا مان لیتا ہے اس کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا، اس کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ یہ میری خاندانی وراثت ہے جو مجھے اپنے آباء و اجداد سے ملی ہے کہ وفا کا بدلہ وفا سے دیتے ہیں۔ سالار کی اتنی بات سننے کے بعد میں فخر سے سالار کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلنے لگی۔ اس کے بعد ہم دونوں ایک کمرے میں انٹر ہوئے تو اچانک سے ساری لائٹس بند ہو گئی۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ تھی۔ پھر سالار کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ یہاں اتنا گھپ اندھیرا تھا۔ میں ڈرتی ہوئی سالار کو پکارنے لگی، سالار کہاں ہیں آپ؟ سالار میری جان، مجھے بہت زیادہ ڈر محسوس ہو رہا ہے، آپ کہاں ہیں؟ اتنا اندھیرا ہے یہاں۔ میں رونے کی حد تک پہنچ چکی تھی۔ پھر اچانک سے اس عجیب و غریب قسم کے بنے کمرے میں روشنی پھیلی۔ یہ ہلکی ہلکی سی مدھم روشنی تھی۔ جب میں نے دیکھا تو میں ایک بہت بڑے شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ میں دلہن کے روپ میں سجی دھجی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے ایک نظر خود کو دیکھا، پھر سالار نے اپنے ہاتھ میری کمر پر رکھے اور اس کی سانسیں میری گردن کو چھو رہی تھیں۔ مجھے اپنے کان کی لو ایک دفعہ پھر سے گرم ہوتی محسوس ہوئی۔ میں شرما کر رہ گئی، لیکن پھر اچانک سے میری نظر دوبارہ سے شیشے پر پڑی تو میری روح تک کام گئی، کیونکہ یہ تو وہ سالار نہیں تھا جس سے میں نے محبت کی تھی۔ یہ جسم اور یہ شکل سے بالکل بھی انسان نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی کالی سیاہ رنگت، سر پر 2 سینگ تھے اور ہاتھوں کے ناخن اس قدر لمبے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ اپنے ناخنوں سے ہی مجھے نوچ کھائے گا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی، میرے پورے جسم سے پسینے بہہ رہے تھے۔ میں نے ایک زوردار چیخ ماری۔ میرا جسم ایسے لگ رہا تھا جیسے آگ میں جھلس رہا ہو۔ میری چیخ سنتے ہی وہ مجھے چھوڑ کر ایک سائڈ پر ہوا اور مجھ سے بولا، ڈرو نہیں ہادیہ، میں سالار ہی ہوں۔ تو میں بولی، نہیں، سالار تو اتنا خوبصورت ہے، تم تو بہت خوفناک ہو، کون ہو تم اور سالار کہاں ہے؟ تبھی اس نے جواب دیا، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، آج میں تمہیں حقیقت بتانے کے لیے ہی تو یہاں تک لے کر آیا ہوں۔ میں انسان نہیں ہوں، میں ایک جن زادہ ہوں، اور میں تم پر عاشق ہو گیا تھا۔ جب تم یہاں لائبریری میں آیا کرتی تھی تو میں تمہیں دیکھا کرتا تھا۔
میں تم سے بے انتہا محبت کرنے لگا، اور اسی وجہ سے تو میں پروفیسر بن کر کالج گیا تھا، تاکہ میں تمہارے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر سکوں۔ تبھی میں بولی کہ یہ خفیہ دروازہ یہ کیسے بنا؟ اس نے جواب دیا کہ یہ دروازہ میں نے ہی بنایا تھا، یہ کوہکاف تک پہنچنے والا دروازہ تھا۔ اب جہاں پر تم موجود ہو یہ کوہکاف ہے، یہاں سارے جنات رہتے ہیں، لیکن اس وقت تمہیں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا میرے سوا۔ اب نہ جانے کیوں مجھے اس سے ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی میں بولی کہ تم نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، ایک انسان کی شکل میں تم میرے پاس آتے رہے ہو۔ تبھی وہ بولا کہ کیا فرق پڑتا ہے میں انسان ہوں یا جن زادہ، محبت تم سے میں بہت کرتا ہوں، اور تم بھی تو مجھ سے محبت کرتی ہو نا۔ محبت تو روح سے ہوتی ہے، شکل سے تھوڑی نہ ہوتی ہے۔ اگر تم میری شکل دیکھ کر ڈر رہی ہو تو لو، میں اسی خوبصورت شکل میں آ جاتا ہوں۔ تبھی اس نے ایک چٹکی بجائی اور دوبارہ سے وہ سالار کی شکل میں واپس آ گیا۔ میں روتی ہوئی اس کے گلے جا لگی۔ اب میرا پورا جسم تپ رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے خود سے الگ کیا، میرا بازو پکڑ کر بولا، تمہیں مجھ سے لڑنے کی ضرورت نہیں، بے شک میں جن زادہ ہوں، لیکن تمہارا تو محبوب ہی ہوں نا، اور محبوب جیسا بھی ہو اس کی ہر ادا ہمیں پسند آتی ہے۔ جیسے میں تم پر فدا ہو گیا ہوں، کاش کہ تم ایک جن زادی ہوتی تو میں تم سے شادی کر لیتا، یا پھر میں ایک انسان ہوتا، میں کسی قیمت پر بھی تمہیں کھونے نہ دیتا۔ لیکن کیا کروں، ہم دونوں ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، پھر بھی ہم ایک نہیں ہو سکتے۔ تبھی میں نے جھٹ سے جواب دیا، کیوں سالار، ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ بے شک تم ایک جن زادے ہو، تم نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے، وہ زندگی جس میں نے پیار اور محبت دیکھا ہے۔ میں ہمیشہ سے پیار محبت کی ترسی ہوئی تھی، کبھی کسی نے ایک نظر پیار سے نہیں دیکھا تھا۔ تم آئے تو مجھے ایسے لگا میری زندگی میں بہار آ گئی، تو کیوں ہم ایک نہیں ہو سکتے؟ تبھی اس نے جواب دیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے ہادیہ، کیونکہ آگ اور مٹی کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ اگر تم صرف میری روح سے محبت کرتی ہو تو ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں، کیونکہ میں اور مخلوق ہوں اور تم اور مخلوق، اس لیے ہم دونوں ایک تو نہیں ہو سکتے۔ ہاں، لیکن اپنے دل میں محبت کے جذبات لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے میں فنا ہو سکتے ہیں۔ وہ بولا، کیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم میری محبت بن کر رہنا پسند کرو گی؟ اس کی اس بات پر مجھے بہت پیار آیا۔ میں بولی، تم میرے سالار ہو، تم جن زاد ہو یا انسان، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ویسے بھی انسان تو دولت کے نشے میں اتنے زیادہ کھو چکے ہیں کہ ان کو محبت کے رشتوں کی بھی قدر نہیں ہوتی، لیکن میں تمہاری محبت پر اعتبار کر چکی ہوں۔ میں سمجھ چکی ہوں کہ تم میرے سچے عاشق ہو، اور کہتے ہیں کہ جو آپ سے عشق کرتا ہو اسے کھونے کا کبھی تصور بھی نہ کرو۔ اس لیے میں ہمیشہ تمہاری محبت کے سہارے جینا چاہتی ہوں۔ ہم ایک دوسرے کا جسم پائیں نہ پائیں، لیکن ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی روح سے محبت کرتے ہیں۔ جسم کی محبت ختم ہو جاتی ہے، لیکن روح کی محبت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رہتی ہے۔ تبھی اس نے جواب دیا کہ ایک اور اصلیت ہے، وہ بھی میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ لڑکیاں جو کالج سے غائب ہو رہی تھیں، انہیں میں نے ہی غائب کیا تھا اور انہیں مار ڈالا تھا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ لڑکیاں اچھی لڑکیاں نہیں تھیں، وہ بد کردار تھیں۔ ان کی وجہ سے دوسری بہت سی لڑکیاں بد کرداری کی طرف آ رہی تھیں، اسی وجہ سے میں نے انہیں ختم کر دیا، کیونکہ یہ بہت سی شریف لڑکیوں کو لوٹنے کے لیے انہیں دھوکہ دے رہی تھیں، اور یہ سچے پیار کو بدنام کر رہی تھیں۔ آئندہ آنے والے دنوں میں ان کے ماں باپ ان کی وجہ سے رسوا ہونے والے تھے، اس لیے میں نے ٹائم سے پہلے ہی ان کا کام تمام کر دیا، کیونکہ میں نے یہ تہیہ کیا تھا کہ میں جس کسی لڑکی کو یوں بد کرداری کرتے ہوئے دیکھوں گا، اور کیونکہ ان لڑکیوں کی وجہ سے میرا پیار سے اعتبار اٹھنے لگا تھا، پھر جب تم مجھے ملی تو میں جان گیا کہ سب لڑکیاں ایک جیسی نہیں، اور تم تو سب سے الگ ہو۔ اسی لیے تمہیں میں نے طے کیا کہ میں ایسے لوگوں کو مار ڈالوں گا، تو میں نے ایسے ہی کیا۔ میں نے اب تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے، اب اگر تم چاہو تو مجھے سزا دو، میں اپنی محبت کے ہاتھوں مرنے کو بھی تیار ہوں۔ میں مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟
میں کیسی ہوں؟ تبھی وہ بولا کہ تم بالکل پاکیزہ ہو، بالکل کورے کاغذ کی طرح، جس پر کسی قسم کا بھی کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ اس کی یہ بات سن کر میں کھلکھلا اٹھی، بولی نہ جانے جب میرے ابو اٹھیں گے تو میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ میں بھی تو تمہارے ساتھ اسی طرح گھر سے نکلی تھی، اور میں تو جانتی بھی نہیں تھی کہ تم جن زادے ہو۔ تبھی اس نے جواب دیا، ہاں لیکن میں جانتا ہوں کہ تم جسم کی بھوکی نہیں تھی، تم نے سچ میں میری روح سے محبت کی تھی، اور یہ بات میں پہلے دن ہی جان گیا تھا، جس وقت میں نے تم سے محبت کا اظہار بھی نہیں کیا تھا۔ تم اچھی لڑکی ہو، اسی لیے تو میں تم پر عاشق ہو گیا۔ تبھی میں بولی کہ بس باتیں ہی بناؤ گے یا مجھے اپنے اس کوکاف کی سیر بھی کرواؤ گے؟ اس نے جواب دیا، ہاں ہاں کیوں نہیں، آؤ میں تمہیں ہمارے کوکاف کی سیر کرواتا ہوں، اور فکر نہ کرو اب تمہارا یہاں پر آنا جانا لگا رہے گا۔ پھر وہ میرے سامنے انسانی شکل میں رہا۔ تبھی اس نے مجھے اپنا پورا کوکاف دکھایا، لیکن مجھے وہاں کوئی بھی اور جنات نظر نہ آئے، صرف میں اور سالار، ہم دونوں تھے۔ بہت سارا ٹائم ہم دونوں نے ایک ساتھ گزارا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ اگر میرے ابا اٹھ گئے تو وہ تو مجھے جان سے مار ڈالیں گے اگر میں گھر پر نہ ہوئی۔ سالار نے جواب دیا، جو تم سوچ رہی ہو ایسا کچھ بھی نہیں، کیونکہ تمہارے ابا کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا کہ تم گھر سے نکلی ہو، کیونکہ میں نے تمہارا عکس تمہارے گھر پر چھوڑ دیا تھا۔ اب انہیں یہی لگ رہا ہے کہ تم ہی ہو، حالانکہ وہ تم نہیں ہو، تمہارا عکس ہے۔ اس لیے اب تم میرے ساتھ بہت سارا ٹائم گزار سکتی ہو۔ میں کافی دیر تک سالار کے ساتھ اس کوکاف میں گھومتی پھرتی رہی۔ تبھی سالار بولا کہ آج سے کوئی بھی پریشانی تمہیں نہیں ہوگی۔ میں نے کہا اب میں واپس جانا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ میری دنیا نہیں ہے، لیکن ہاں ہم دونوں ملتے رہیں گے۔ سالار نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں۔ یہ کہتے ہی سالار نے چٹکی بجائی اور میں دروازے سے باہر نکل کر لائبریری میں کھڑی تھی۔ سالار بھی میرے ساتھ ہی تھا۔ تبھی اس نے دوبارہ سے چٹکی بجائی تو وہ دروازہ بند ہو گیا جو لائبریری سے کوکاف تک جاتا تھا۔ سالار بولا، چلو میں تمہیں تمہارے گھر بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ آج سے تمہارے ابو بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں، کیونکہ میں نے ان پر ایک ایسا عمل کیا ہے کہ اب وہ تمہارے ساتھ بہت پیار محبت سے رہیں گے۔ میں نے جواب دیا، لیکن ماں کا پیار تو مجھے نہیں ملے گا نا؟ سالار بولا، نہیں، اب تمہاری ماں بھی تم سے ملتی رہیں گی اور آتی جاتی رہیں گی، اس کی تم فکر نہ کرو۔ میں رشتوں کی ترسی ہوئی تھی۔ سالار کی یہ بات سن کر خوش ہو گئی اور بولی کہ سچ کہہ رہے ہو؟ سالار نے جواب دیا، ہاں میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ یہی بات کرتے ہوئے سالار نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آنکھیں بند کرنے کا کہا۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں بند کی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں اپنے کمرے میں ہوں۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی تو میں سچ میں اپنے کمرے میں موجود تھی، لیکن سالار وہاں نہیں تھا۔ تبھی مجھے آواز آئی کہ فکر نہ کرو، میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں، جب تمہیں ضرورت پڑی میں تمہارے پاس آ جاؤں گا، اور اس کے علاوہ اب ہم دونوں صرف چاند کی 14ویں رات کو ہی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں تم میری آواز اکثر سنا کرو گی، لیکن مجھے دیکھو گی صرف چاند کی 14ویں رات کو ہی۔ اگلے دن جیسے ہی میں سو کر اٹھی تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ میرے ابا کا رویہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ ابو بہت پیار محبت سے مجھ سے بات کر رہے تھے۔ اب ابو کلینک سے بھی ٹائم سے گھر واپس آ جاتے، میرے ساتھ ڈھیر سارا ٹائم گزارتے۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ میری ماں بھی ہفتے میں 1-2 دفعہ میرے پاس چکر لگا لیتی، اور اس بات سے میرے باپ کو کوئی بھی اعتراض نہ تھا۔ وہ کہتے تھے تمہاری ماں ہے، اچھی بات ہے، تم سے ملنے آ جاتی ہے۔ اب مجھے سمجھ آنے لگی تھی کہ زندگی کیا ہوتی ہے۔ یہی زندگی ہے جب اپنوں کی محبت ہمارے پاس ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ایک خاص رشتہ جو ہمیں ساری زندگی سے زیادہ محبت کرتا ہو۔ اگر وہ رشتہ آپ کے پاس ہو تو آپ اپنی زندگی میں بہت خوش رہتے ہیں۔ ایسا ہی میرے ساتھ ہوا تھا۔ مجھے سالار کی محبت ملی، اس کی محبت نے مجھے میری تمام محبتیں اور رشتے واپس لوٹا دیے۔ میں ہمیشہ سالار کی شکر گزار رہوں گی، اسی کی وجہ سے تو میں نے جینے کا فن سیکھا تھا۔ اب بھی جب کبھی چاند کی 14ویں تاریخ ہوتی ہے سالار مجھ سے ملنے آتا ہے، یا پھر کبھی کبھی وہ مجھے لے کر کوکاف چلا جاتا ہے۔ اب میرے ابو کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے رشتہ دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ کہہ کر منع کر دیتی ہوں کہ مجھے شادی نہیں کرنی، مجھے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ بات سن کر ابو ہنس دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، شادی بھی تو ضروری ہے، لیکن انہیں کیا پتا کہ میں نے اپنی زندگی کسی کے نام کر دی ہے، اور اسی لیے میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ حالانکہ بہت سے رشتے آتے ہیں، لیکن میں ہر رشتے کو ٹھکرا دیتی ہوں۔
کیونکہ میرے لیے سالار کی محبت ہی کافی ہے۔ اس کے سہارے میں ساری عمر گزار دوں گی۔ میں چاند کی 14ویں تاریخ کا بہت شدت سے انتظار کرتی ہوں، کیونکہ اس دن میرا محبوب میرے پاس آتا ہے، مجھ سے ڈھیروں ڈھیر باتیں کرتا ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ سالار کے ساتھ محبت نبھانے کا فیصلہ کر کے میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا، کیونکہ اکثر میں سوچتی ہوں کہ کہیں میں دنیا کے اصولوں کے خلاف تو نہیں کچھ کر رہی، کیا اس سے مجھے گناہ تو نہیں ہوگا۔ لیکن میں اپنے دل کا کیا کروں جو سالار کی محبت میں پاگل ہو گیا ہے، جو 1 منٹ بھی اس کے بغیر رہنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ اس کی آواز مجھے ہر پل سنائی دیتی ہے۔ جب میں اداس ہوتی ہوں یا خوش ہوتی ہوں تو میرے ساتھ میرا سالار ہوتا ہے۔ آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ میں سالار سے محبت نبھا کر کچھ غلط تو نہیں کر رہی۔ آپ کی رائے کی منتظر رہوں گی۔